آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پرابلم سے نکلنے کا انتظام آپ کے لیے پہلے کر دیں گے. آپ کو اس کا علم پہلے بس سکھا چکے ہوں گے اس پرابلم سے نکلنے کا. کوئی بھی تکلیف آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، کوئی بھی مصیبت آئے گی، اس سے نکلنے کی گائیڈنس یا جنرل ہوگی یا آپ کے لیے کسٹم اسپیسیفک ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز سولوشن تیاری پہلے سے کر چکے ہوں گے. آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ کس دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جہاں وہ تمہاری سوچ بھی نہیں آئی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ، اب یہاں پہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے آیا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کیا ہے؟ کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ. الہ وہ چیز جو آپ کے کمپلیٹ نفع اور نقصان کا ذریعہ ہو. آپ کو نفع آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو نقصان آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کا کلمہ لا رب الا اللہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو مشرکین مکہ کو اس کلمے کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے تھے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. رسول اللہ کہتے تھے تمہارا بیڑا غرق ہو یہیں رک جاؤ، لیکن کہتے تھے نہیں اللہ تیرے کچھ بندے ہیں، تیرے کچھ بندے ہیں، تیرے کچھ بندے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ تیرے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہمارے گناہ اتنے ہیں ہم تو ان کو نہیں مان سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لیے اللات العزی. اللات کیا تھا؟ بوڑھی عورت. حاجیوں کو راستے میں اللات کہتے ہیں عربی زبان میں، بارلی کا سوپ بنا کے دیتی تھی، بارلی کا سوپ بنا کے دیتی تھی. پھر بوڑھی عورت مر گئی، اس کی قبر تھی، اتنی نیک عورت تھی. تو نیک جب انسان مر جاتا ہے تو زمین بھی بابرکت ہو جاتی ہے نا، زمین بھی بابرکت ہو جاتی ہے. تو اب وہاں پہ جو ہے راستے میں جاتے تھے تو سلام. پھر انہوں نے بولا کون جائے، نیو ایج ڈسپوزیبل آئیڈل مکہ میں رکھ دو، مکہ میں رکھ دو ڈسپوزیبل آئیڈل. کون کون بار بجائے؟ وہ بلوٹوتھ کنیکشن سے وہاں پہ کنیکٹڈ ہے وہ. تو یہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہ عبد القادر جیلانی جو کہ خود حنبلی فقہ کے تھے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں غار کے نیچے کیچڑ ہوتا ہے، اس میں لوٹتے ہیں، حج کا ثواب مل جاتا ہے. سمپل، نہ ہوٹل کی بکنگ، نہ ٹکٹ بک کرانا، کچھ بھی نہیں. اور کیا کہتے ہیں وہاں گئے دروازہ جنت کا، وہ پولیس والا دھکے دے دے کے نکال رہا ہے، دھکے دے دے کے نکال رہا ہے، نکل رہے ہیں، جا رہے، جنت کنفرم ہو رہی ہے، رسید نکل رہی ہے وہاں سے، جنت ٹنگ 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 ٹنگ، آرام سے جا رہے ہیں لوگ جنت میں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی لات مار مار کے نکال رہا ہے جنت. بھائی جنتیوں کو عزت سے تو ٹریٹ کرو. لات مار مار کے جنتیوں کو وہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، یہ جنت مل رہی ہے. کیوں؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ. ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو شریعت نے کہی ہے. ہم نے کہیں بولا کہ سر گیس پیپر دے دیں پلیز، گیس پیپر دے دیں، مجھ سے نہیں پوری پڑھائی، سال نہیں پڑھا گیا، مجھے شارٹ کٹ چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کلمہ یہی ہے، اس لیے تو مشرکین مکہ نے نہیں پڑھا تھا، ورنہ وہ بھی نام رکھتے تھے عبداللہ، اللہ کا بندہ نام تھا. وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی ابراہیمی ریلیجن کو مانتے تھے، لیکن بیچ میں ان کے سردار نے جا کے ایک اور سوسائٹی سے انسپائر ہو کے، ٹھیک ہے، وہ ویگس گیا، آج کل کا ویگس گیا. اس نے بولا یہ تو پاکستان میں کلچر آنا چاہیے جو ابھی سعودیہ میں ہو رہا ہے نا، سعودیہ میں ہو رہا ہے کہ ہیلووین نہیں بنائی جا رہی ہے. کیونکہ جب اللہ کی دین کی جو لائٹ ہے وہاں سے نکلے گی تو شیطان کی جگہ بنے گی. جیسے بات ہوتی ہے نا کہ جس کو اندھیرے کی عادت ہو اس کو روشنی چبھتی ہے. جب روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، روشنی جب نکل جائے گی تو اندھیرا جگہ لے لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. وہ رب بھی ہے لیکن تمہارا الہ ہے، وہ الہ برحق ہے اس میں کہ تمہارا اصل میں جو الہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اگر تم نے اپنے مال کو اس طرح سے لے لیا، اپنی اولاد کو لے لیا، اپنی زندگی کو لے لیا، کسی بھی چیز کو لے لیا،
کہ میرے نفع نقصان کا ذریعہ یہی ہے، یا غوث اعظم، بیلر پہ لکھا ہوا ہے صدر کی مسجد میں. غوث کا مطلب سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اس کا مطلب ہی یہی ہے. تو وہ جو نوح علیہ السلام کی یغوث، کس کو کہتے تھے؟ غوث. وہ بھی تو کہتے تھے نوح علیہ السلام کی، وہ بھی غوث کہتے تھے. یہ سارے معاملات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے تمام نام پرفیکشن کے ہیں، پرفیکشن کے ہیں. ان کو ڈسکور کرو، ان کو سمجھو، ان کی سمجھنے کی کوشش کرو، اور ان کے ناموں کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ یہ نہیں کہ وہ گھر کے باہر الف لام میم حامیم عین سین کاف لگا دیا، بلکہ ان زندگی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان ناموں کا ذکر کرو، ان ناموں کو اپنی یاد دہانی میں کرو، تاکہ تمہاری زندگی میں اس کی برکت آئے. جس کی ذات بابرکت، اس کی ناموں میں کیا برکت ہوگی؟ تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک تفاعل کے وزن پہ عربی زبان میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے بابرکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جس جگہ پہ آ جاتا ہے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اگر ذکر کر دیا جائے اس محفل میں تو عذاب سے بچ جائے گا. وہ محفل بابرکت ہے. تو الحسنہ میننگ کہ کوئی بھی اس کی پرفیکشن کے اور اصل میننگ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی اصل میننگ تک نہیں پہنچ سکتا کوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کی پرفیکشن آپ اور میں کیا سمجھیں؟ آپ کو اور مجھے وہ عقل ہی نہیں دی گئی. آپ کو اور مجھے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہنٹ دیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو تم کبھی نہیں جان سکتے. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ہنٹ کیا کہ تم سب سے زیادہ بڑی مخلوق نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوقیت دی ہے بہت ساروں پہ، تم سے بھی اوپر ہیں. تمہیں فوقیت دی ہے اکثریت پر، سب پر نہیں. آپ اس چیز کی ہنٹ کو سمجھیے کہ آپ کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں. اور کچھ موضوع روایات ہیں، خیر موضوع روایات کو کرنے کے کچھ علماء نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ کہ ان اینی کیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دنیا میں آپ کا آدم ہے، آپ کی دنیا میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کسی اور یونیورس میں وہاں پہ بھی ہو جائے، کہ وہاں پہ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر، اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر. ایک الگ ہی کائنات، ایک الگ ہی مخلوق ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خالی آپ ہی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ بنایا جو تم نہیں جان سکتے، نہ جانو گے، اور بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، پوری اس کے لیے سسٹم نظام بنا کے دیتا ہے. تو الحسنہ میننگ ایک بھائی ہے جن کا نام ہے علی، اور وہ بہت کریم ہیں، بہت جنرس ہیں، مطلب بہت لوگوں کو مدد کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی خاصیت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی الکریم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے علی کو یہ کریم ہونے کی صفت عطا کی. اس میں ایک جھلک ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام ہے نا، ہمیشہ پرفیکشن کے ساتھ ہوگا، اس میں وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ ہوگا. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریم یہ ہے کہ اللہ کی جنروسٹی اس لیول پہ ہے کہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کسی کو. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ رحیم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس کو توفیق دی ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اللہ نے صرف ایک درجہ، ایک پورشن اس دنیا میں ڈالا ہے جو آپ کو جانور میں، ماں میں، انسانوں میں نظر آتا ہے. 99 جو پورشن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں 70,000 میں شامل رکھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں داخل کریں. الحسنہ بالکل پرفیکشن اور کلائمیکس ہے اس چیز کا کہ آپ نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا اصل جھلک آپ نے دیکھی نہیں ہے کہ سوچیں ابلیس جیسی مخلوق کو امید ہو جائے، ابلیس جیسی مخلوق کو امید ہو جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص تھا جس نے راستے سے ایک نقصان دہ چیز ہٹا لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن آپ نے اگر غور کیا رسول اللہ کے اس حدیث میں الفاظ،
تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس شخص نے کبھی بھی کسی تمیز کا کام کیا ہی نہیں تھا. میننگ اس نے کبھی کوئی چھوٹا سا بھی خیر کا کام ہوتا ہے نا, اس نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا. اس کا کام کیا تھا کہ اس نے یہ کام کیا کہ اس نے جو ہے اس کو نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر احسان کو جواب دینے والا, احسان کا احسان سے لوٹانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کرو, احسان کرو اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا. تو آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے بینک اکاؤنٹ تو ورڈ شاید انوپروپریٹ ہو لیکن سمجھنے کے لیے کہ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں, نیکیاں ڈالیں. آپ کو اتنا ملے گا جب آپ کو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوگا. سوچ کیا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ دیکھیے ہمیں اللہ, میں سوچ رہا تھا کہ اس میں جاؤں گا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فعلیہ, ذاتیہ, تمثیل, یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں جاتے. ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے ریلیٹڈ, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمیں بات ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کور کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اس آیت کی کوآرڈینیشن بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں لایا ہوا ہے کسی وجہ سے, کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کلف ہینگر افیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہنچی ہے, اس بات کا قصہ پہنچا ہے موسیٰ کا. تو یہ ایک انداز ہے, عربی زبان کو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. تو کیا آپ تک اس کی بات پہنچی ہے اس شخص کی؟ آپ ہی بولو کیا موسیٰ. تو یہ انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کلف ہینگر افیکٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات پہنچی ہے. آپ دیکھیں اچھا خاصا جو تھا, میں اسکرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ بھی رہا تھا کہ تھوڑا سا ذرا وہ علمی, وہ انشاءاللہ عقیدے کا الگ سے ہم ایک ٹاپک کر لیں گے, تو پھر وہ ہم اس کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پوائنٹس بناتا ہوں اس میں سے 20% ہوتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام قصوں کے حساب سے, چیلنجز کے حساب سے, چیزوں کے حساب سے رسول اللہ کے لیے ایک لرننگ کرائٹیریا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے زیادہ ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ سکیں, کیونکہ the closest ummah to the ummah of موسیٰ علیہ السلام is the Muslim ummah. جہاد پہلے ان پہ فرض ہوا, مسلمان انہوں نے کیا کیا, ان کی ہسٹری پڑھیے, پتہ چلے گا انہوں نے کہاں غلطیاں کی. تو اس میسج کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس. تو یہ جو سیکشن ہے یہ پہلی دفعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل سے پہلی انٹروڈکشن ہو رہی ہے رسول اللہ کو. اس سے پہلے صرف نام کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. کیا تھا کہ ان کو سورۃ الاعلیٰ میں یا تو پھر کسی اور جگہ پہ ذکر کیا گیا تھا سانپ, فرعون اور ان سب چیز کا قصہ جو ہے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو ذکر ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اٹینشن دیجیے بیکاز آپ بھی وہی چیلنجز فیس کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے فیس کیے. آپ بھی وہی چیلنجز فیس کریں گے اور ایسا ہوتا نہیں. دیکھیے اس سے کیا لیسن ہے, اس سے میں آپ کی ذاتی, اس سے لیسن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی, یہ بات آن ریکارڈ جاری ہے, آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پرابلم سے نکلنے کا انتظام آپ کے لیے پہلے کر دیں گے. آپ کو اس کا علم پہلے بس سکھا چکے ہوں گے اس پرابلم سے نکلنے کا. کوئی بھی تکلیف آئے گی, کوئی بھی پریشانی آئے گی, کوئی بھی مصیبت آئے گی, اس سے نکلنے کی گائیڈنس یا جنرل ہوگی یا آپ کے لیے کسٹم اسپیسیفک ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز سولوشن تیاری پہلے سے کر چکے ہوں گے. آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ کس دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہو سکتا ہے 10 دروازے کھلے ہوئے اور اب ایک دروازے پہ خالی دیکھ رہے ہو, بند. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایز این ایگزامپل, آپ یہ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی تقدیر تھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایز اے لیسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے کی. آپ کے لیے اور میرے لیے رسول اللہ کی چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز اور لائف لیسن ہمارے لیے ایز اے لرننگ. ہاؤ وڈ وی نو کیا کرنا ہے جب ہم پڑھیں گے نہیں,
تو یہاں پر بتایا گیا کہ جنہیں کہ دیکھیے آپ کو جو سٹوری ہے فرعون کی، بعد میں بھی آئیں گے فرعون مختلف، ان کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کو مانگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بغیر مانگے عطا کیا. That has happened. It's part of the package. You've already been given. انہوں نے بولا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ سبحانہ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکوپ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ قرآن کا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جب آئی تھی پہلی قرآن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت العزہ پر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے، 70,000 فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کو لے کے آئے. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ایک کی سائز نہیں پتا، کیونکہ جب اللہ کا عرش سنبھالنے والے کی سائز اتنی بڑی ہے کہ کان سے لے کر یہاں تک 700 سال لگے ایک پرندے کو، تو قرآن کتنی عظیم چیز ہے. اس کو جب 70,000 فرشتے لے کر آ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو جو بھی چیلنجز فیس کریں گے اس لیے. اور لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسلم کی روایت، اگر موسیٰ بھی ابھی موجود ہوتے تو وہ رسول اللہ کی اتباع ہی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ کی ہی اتباع کریں گے. تو ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی لیسنس کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی لیسنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ مشورہ دینے والا کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. نمازیں کم کرو 5 والی. صحیح کہہ رہے تھے نا؟ صحیح کہا تھا نا؟ 5 بھی زیادہ ہے، 5 بھی زیادہ، مجھے پتہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب جاب ایکسپیرینس، ایئرس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں that he was a very broad heighted individual, strong individual. سوچیں فارمل دس چل رہا ہے، چماٹ کا ورڈ یوز نہیں کر سکتا، تھپڑ مارا تھا، بندہ مر گیا. آپ ہاتھ کی طاقت دیکھیے نا. and he did not know his own strength. تھپڑ مارا، بندہ مر گیا. مطلب he was a heighted individual, he was strong. انہوں نے بولا کہ جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے جیروزلم میں جب اقصی میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا اور بتایا کہ he was curly hair، اور ان کا جو تھا ان کی ناک پہ ایک برننگ نشان تھا کہ جب انہوں نے وہ کول لیا تھا، جو منہ میں ڈال لیا تھا، جب فرعون ٹیسٹ کرا تھا تو اس کی برننگ نشان ان کے منہ پہ تھا. تو انہوں نے وہی بات بولی تھی کہ میں زبان سے سٹر کرتا ہوں تو اس چیز کو میرے لیے کر دے. اور بولا کہ میں اکیلے نہیں کر سکتا یا اللہ. آگے دعا آئے گی، دعا کے بارے میں انشاءاللہ بہت اس کے ذکر کریں گے، کیونکہ دعا بھی ایک ان اٹ سیلف اس میں لیسنز ہیں. تو اس صورت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے زبان کی اسٹیبلٹی کی مانگی تھی اور دل کی اسٹیبلٹی مانگی تھی. تو انہوں نے بولا لنثبتک فؤادک، کہ ہم نے آپ کی اس کو اسٹیبل کر دیا، کہ آپ کے ہارٹ کو اسٹیڈ فاسٹ کر دیا، تاکہ آپ پہلے سے، بھائی آپ کو تیاری کرانی تھی نا، تیاری پہلے سے کر دی، آپ کو بچپنے سے گزار دی، آپ کو سب چیز عطا کر دی. یو ہیو بین equipped with all the equipment, now get into action. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں بیٹا جب میں جوان تھا، تو سین جو ہے نا وہاں پہ شروع ہو جائے گا. دکھائیں گے بچے کھیل رہے تھے، سیناریو الگ تھا. تو میں صرف سمجھانے کے لیے بات بول رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بتا رہے ہیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی کہانی. موسیٰ علیہ السلام کی چیپٹر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے دیکھی آگ اور اپنی فیملی سے کہا کہ یہیں رکو، ماں کے سینہ فیہ ابدا. شاید میں آپ سے ایکسپلین کر پاؤں نہیں کر پاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت کی مثال بیان کرتے ہیں نا، تو آپ لمبے لمبے لیکچر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کی سینہ فیہ ابدا سورہ کہف میں بتا دیا. آپ نیا گھر بناتے ہیں نا، نیا گھر بناتے ہیں، آپ بولتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نے جو نا گولڈ کا کموڈ بنایا ہے، اور جو ہے نا میں یہاں پہ آئیڈیاز لے کے آتا ہوں، یہ ٹائل میں نے ملیشیا سے منگوائے ہیں، یہ آپ واٹر فال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے. اب آپ 6 مہینے تو یہ چیز کرے تھے، اس کے بعد آپ خود بور ہو گئے. اس کے بعد آپ نے اپنے لان کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے لوگوں کو بتایا دیکھیے میں نے کتنا سوچا ہے اس گھر کے بارے میں. آپ ایک ایک کونے کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ آئے گا کہ آپ کا جو انجوائمنٹ لیول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ سے جنت کی مثال بتاتا ہے، ماں کے سینہ فی ابدا،
ان میں کبھی بھی یہ ایلیمنٹ آف ایکسائٹمنٹ اور فن ڈائی آؤٹ ہوگا ہی نہیں. مطلب ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی, اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, ماں کہتی فی ابدا, اس میں کبھی بھی وہ ایلیمنٹ آف ڈلنس آئے گی ہی نہیں. بولیں گے یار یہ ٹھیک ہے, میں نے نیا فون لیا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا, یار تھوڑا ذرا ادھر پرانی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک نئے ماڈل کی گاڑی آ جائے تو بولیں یار اس گاڑی کے لیے تمنا کر رہا تھا تو بہت پرانی لگ رہی ہے یہ. Things die out. This is the design of this world. Things will die out. The beauty is going to die out. It's going to fade away. وہ بیوٹی فیڈ اوے ہو جائے گی, اور آپ کو دوسری جو ایٹریبیوٹ جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا, being soft spoken, a caring mother, a protective father, وہ آپ کے سامنے بڑھ کے آنا شروع ہو گیا. یار یہ نہیں ہے اس کے اندر, وہ اس وقت نہیں نظر آ رہے تھے. اس وقت سے آپ تھے کہ جناب بس تو ہی تو اور تو ہی تو, دن میں 4 دفعہ تجھے اسٹاک کروں, بس یہ والی چیزیں تھی. اب وہ سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے آگ دیکھی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهله, کہ جنہیں کہ آپ رکو یہاں پہ, انی آنست نارا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو خالی وہ نظر آ رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی, اٹ واز مینٹ فار موسیٰ علیہ السلام, اٹ واز مینٹ فار موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بولا میں ایک ایسی آگ دیکھتا ہوں جو شاید تمہیں نظر نہیں آ رہی, اور انہوں نے بولا کہ شاید میں یہاں سے کچھ تمہارے لیے آگ لے آؤں یا کوئی گائیڈنس لے آؤں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جب آپ کسی ویران ویلی میں ہوتے ہیں, پانی سے بھی زیادہ وہ ہوتی ہے گائیڈنس. پانی ختم ہو گیا, گھومتے رہیں گے, کسی نے راستہ نہیں بتایا. تو اس خالی آیت سے اور اس کے بعد ہم اس ایلیمنٹ سے ختم کریں گے, 10 لیسن ہم نکال سکتے ہیں, 10 لیسن ہم نکال سکتے ہیں فیملی کے لیے. نمبر 1, فیملی لیڈرشپ. How a father takes a lead. That lead is not because he wants to be a leader or he's superior, but ہم یہاں پہ بات بولتے ہیں responsibility. اللہ تعالیٰ نے فیملی کو ڈیزائن کیا ایک طرح سے. نمبر 1, always protect your family. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی چھوڑ کے نہیں گئے تھے, انہوں نے ان کو جو ماں کے سینہ فیہا امکسو جو الفاظ ہیں کہ ان کو پہلے سیٹل کیا. آپ رکو, آرام سے ہو, کھانے پینے کی چیز ہے, میں جا رہا ہوں, جلدی آؤں گا, تسلی دی. ذہنی طور پر, جسمانی طور پر ان کو سیٹل کیا, اور بولا کہ پوری سینائی ویلی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انتظام کر کے جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں میری فیملی کو تو ایک فادر, ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کا خیال رکھے, ان کی پروٹیکشن میں اور ان کی کمفرٹ کا خیال رکھے. ایک باپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ذہنی سکون کے لیے کہ اس کو بات کو پتا ہو کہ میری جو فیملی ہے نا وہ سکون سے. ٹھیک ہے میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں, بٹ میری فیملی کے پاس پوری چیزیں ہیں. تو ان کو کہا کہ تم رکو, میں چیک کر کے آتا ہوں, پھر تمہیں لے کے آؤں گا کیا چیز ہوگی. نمبر 2, maybe it's unknown danger. It's better to face a challenge جس کے بارے میں, ڈینجر کے بارے میں آپ کو پتا ہو, rather than an unknown danger. موسیٰ علیہ السلام was going to face it himself. پہلے he was making sure کہ میری فیملی کے لیے کوئی ڈینجر نہ ہو. تو always ensure don't put your family in danger. پتا ہے ٹریول کرنے جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے, فیملی ساتھ میں, unnecessarily نہیں جاؤ. اکیلے ہوتے شاید ڈیل کر لیتے, فیملی کی وجہ سے شاید کمزور نہ پڑ جاؤ. تو always ensure that the danger is known so that you can equip yourself accordingly. Number 3, ایک بندے کا ڈینجر میں فیس ہونے سے بہتر is better than پوری فیملی کو ڈینجر میں لے کے آنا. آپ اکیلے برداشت کر لو گے اکیلی دوا, لیکن اپنی فیملی کی تکلیف کو برداشت کرنا شاید آپ کے لیے آسان ہو, اولاد کی تکلیف کچھ بھی ہو شاید آپ نہ کر پاؤ. اب نا نمبر 4, یہاں پہ سسٹرز آتی ہیں. Now موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف کو انچارج بنایا اپنے گھر کا, اپنی فیملی کا, کہ دس از ویئر یو بیکم ریسپانسبل. چھوڑ کے گئے کہ یو آر ان چارج, اپنے فیملی والوں کو سمجھا, بولا کہ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دس. تو اے لیڈر, اے ریسپانسبل فادر, این انڈیویجول یہ چیزیں انشور کر کے جاتا ہے کہ گائیڈنس اور انسٹرکشنز دے کر جائے تاکہ چیزیں اس کی ایبسنس میں بہتر طریقے سے چلیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کسو جو کہا تھا وہی کہتا ہے پریپیئر کیا تھا, جیسا میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح سے نمبر 5, پلان, پریپیئر اور سیکیور کرو.
ایسے نہیں کہ چھوڑ کے چلے گئے تو پتہ چلا کہ بارش ہو گئی، چھوڑ کے چلے گئے پیچھے کوئی ڈاکو آ گئے، چھوڑ کے چلے گئے پتہ چلا کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. پلان، پریپیئر، ٹائمنگ، تسلی دی، بتایا کہ جلدی جاؤں گا جلدی آؤں گا، جلدی جاؤں گا جلدی آؤں گا. نمبر 6، اپنا ڈیسیجن ایکسپلین کیا. ایسے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں بیٹھے رہو بیٹا، بس میں نے کہہ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایکسپلین کیا، سمجھایا، دس از وائی آئی ایم گوئنگ اینڈ دس از وائی یو نیڈ ٹو بی وداؤٹ می فار دا ٹائم بینگ. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو لیو یور فیملی فار اے امپورٹنٹ ٹاسک سو دیٹ یو کین میک شیور کہ ان کے لیے کیا ہے، کیا کہتے ہیں، آسانی ہو. نمبر 7، ایسے کبھی بھی کوئی پرومس نہ کریں جو آپ نہ رکھ سکیں. مے بی اٹس لائک I'll try my best. پیرنٹس who lie to their children، اور بچوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ماں باپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کر پاتے ماں باپ کے اوپر. کبھی بھی، میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے صرف سوتے آرام سے کہہ دیا تھا مجھے، میں نہیں کہہ رہا امی پہ بھروسہ نہیں کرتا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ امی نے کہہ دیا بیٹا کل تمہیں میں آ کے اسکول سے لے لوں گی. میں نے بیگ ویگ رکھا گیٹ پہ، وین والے کو بولا بائے بائے، آج امی آئیں گی لینے کے لیے. آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ تھا بندہ جب امی لوگ آئے لینے کے لیے. روتا ہوا امی کے پاس گیا، بیچ میں کوئی آیا بھی تھا، تمہاری امی وہاں بلا رہی ہیں، نہیں گیا، ورنہ شاید آج کوئی اور پڑھا رہا ہوتا آپ کے سامنے. تو یہ تھا کہ وہ نہیں گیا. میں نے بولا امی آئیں گی، امی نے بولا آئیں گی. اس کے بعد امی جب بولتی ہے نا، امی کوئی والا قصہ سناتا ہوں میں نے امی نے بولا اس لیے میں آپ کے پر جو ہے نا بات پہ یقین نہیں کرتا، آپ نے میرے سے بچپن میں جھوٹ بولا تھا اس لیے. 7، جلدی آ رہا ہوں میں، آتیکم، میں جلدی آ رہا ہوں، تمہارے لیے پریشان نہیں ہونا. Now, نمبر 8، اس سچویشن کو میکسیمائز کیا جلد سے جلد، مطلب اس فائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس فائر تک جلد سے جلد پہنچنے کے لیے، اور اس کے حساب سے جو بھی فیملی کو تیاری تھی وہ دے کے گئے. نمبر 9، پرائیورٹیز اسٹریٹ کرنا کہ مجھے ابھی گائیڈنس حاصل کرنی ہے اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اگر میں جا رہا ہوں تو میری فیملی کے لیے ہی میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں. انسان وہ کہتے ہیں نا کہ ابو تو کبھی ہوتے نہیں ہیں، ابو تو آفس میں کام کر رہے ہیں نا، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے ابو کو ٹائم نکالنا چاہیے، بٹ ہر جگہ نہیں ہو سکتے اور ہر وقت نہیں ہو سکتے. دیر آر سرٹن، آپ کا بل ہے، آپ کی چیزیں ہیں، اسکول کی فیس ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو اسی لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس پرائیورٹی کو امپورٹنس دی، گائیڈنس کو ڈھونڈنے کی، فیملی کی پرائیورٹی پہ، کیونکہ اٹ واز ایکچولی کنیکٹڈ. نمبر 10، کنسلٹ یور فیملی ممبرس. ایک اچھا جو باپ ہوتا ہے یا فادر ہوتا ہے یا فیملی ممبر ہوتا ہے، وہ اپنے فیملی والوں سے کنسلٹیشن کرتا ہے. فقال لأہلہ ناٹ فقال لزوجہ، کہ بیگم سے کہا نہیں، فقال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے اس نے کیا. چھوٹا بھی بچہ ہو اس کو ہمیشہ ڈیسیجن میں وہ کریں. اینڈ ہی ٹک دا لیڈ اینڈ ہی ٹک دا ریسپانسبلٹی، اینڈ دس از واٹ بینگ اے مین از اباؤٹ. This is what we need to understand. Unfortunately ہمارے لڑکوں کی تربیت نہیں ہوتی، انکلوڈنگ مائی سیلف. اتنے لاڈ پیار سے رکھا جاتا ہے، بولتے ہیں بیٹا، بولتا ہے امی ماں پیار ہو گیا. بیٹا بھی تو تمہیں آزادی دی تھی واش روم اکیلے جانے کی، تم کو پیار کیا ہو گیا؟ ماں بس ہو گیا ہے، بس میری شادی کرا دیں. امی لوگ اس لیے کانفیڈنس نہیں لیتے، بیٹا نہیں پتا ہوتا تمہیں، نہیں پتا ہوتا انڈا کیسے بنانا ہے، کیا چیز ہے، ذمہ داری کیا ہے، اڑاتے تم بہت سارے ہو. بولتے ماما میرے برتھ ڈے آ رہی ہے، دوستوں کے لیے برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے، ابا کی آدھی کمائی تم نے اڑا دی تو نہیں ہوتی. تو کیسے تمہیں کسی ایسے زندگی میں کسی کو شامل کر دیں، پتہ چلا تم نے اس کی زندگی بھی خراب کر دی. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جوک اسائڈ، بٹ یہ کہ وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل انڈیویجولس اینڈ دس از واٹ دا فیملی اسٹرکچر نیڈس. بوتھ سائڈز نیڈس ٹو بی ریسپانسبل. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ریلکٹنٹ تھے اپنی فیملی کو چھوڑنے میں، بٹ ٹائمس کچھ ضروری کام کے لیے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور چیزوں کے بارے میں ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں، اور قرآن سے ہی ہماری زندگیاں بدلنے والی ہیں. قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے معاملے میں دل کھولنے کی، اور قرآن کی چیزوں کو اپنانے کی اور غور سے سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کرے، چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر وہ چاہت نکال دے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نہ میچ ہوتی ہو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ چیز کی چاہت ڈال دے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہو اور اللہ کی رضا کے حساب سے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس عمل میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے جو ہمارے لیے جنت الفردوس الاعلیٰ میں جانے کے لیے آسانی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ جانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ٹھنڈا کرے، جنت کا ٹکڑا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ کو بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تمام کو معاف کر دے اور دنیا سے اٹھائے تو ہمارے کتاب میں ایک بھی گناہ نہ لکھا ہوا ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ پختگی عطا کرے جو ہمیں جنت کا یقین عطا کر دے اور جنت میں لے جانے کے لیے آسانی ہو. اور یا اللہ ہمیں وہ یقین عطا کر کہ ہمارے سامنے کوئی بھی گناہ ہمیں ٹیمپ کرنے کے لیے کامیابی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.